السلام علیکم عزیزو، ہماری روحانی ویڈیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر جا کر سلیم حیدر علوی سرچ کریں تو ہماری ویڈیوز آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ تو بیٹا سال میں ایک بار لازمی جو ہے نا مسلمان بیوقوف بنتا ہے اور بنایا جا رہا ہے۔ سال میں ایک بار جو ہے نا کوئی نہ کوئی قرآن جلاتا ہے اور یہ ملا ملوانے مسلمانوں کو لے کر سڑکوں پر آ جاتے ہیں۔ قرآن کی بے حرمتی ہوئی ہے۔ اصل میں یہ قرآن سے خود دور ہیں اور مدارس میں اور مساجد میں بچوں کو قرآن کے نتیجہ مقصد قرآن سے بالکل بے بہرا ہیں اور دور رکھے ہوئے ہیں سب کو۔ میں جو شیئر کرتا رہتا ہوں، ان دنوں بھی تازہ جو قرآن کسی نے جلایا اور یہ بے حرمتی کے نام پر سڑکوں پر لوگوں کو لے کر سیدھے سادھے مسلمان جو کچھ جانتے بھی نہیں ہیں دین کے بارے ان کو لے کر سڑکوں پر آ جاتے ہیں۔ تو یہ ہر دور میں ہر سال بعد یہ ایسا ہوتا رہتا ہے اور جو ہے نا مسلمانوں کو چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے اور چیک کیا جاتا ہے کہ کتنا بیوقوف ہے مسلمان، اور یہ اپنے مقصد میں بالکل زیرو ہے۔ تو دوستو، قرآن جو ہے نا وہ تحریری قرآن جو 30 پاروں والا مساجد کی الماریوں میں پڑا ہے، گھروں میں پڑا ہے، اس سے پوچھا جائے کہ تحریر اصل میں ہے کس چیز کی، تو تحریری قرآن بتاتا ہے کہ میرے اندر تو دنیا کی تخلیق لکھی ہوئی ہے۔ تخلیق جو آدم سے لے کر قیامت تک جاری ہے، یہ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کوئی کہ تخلیق اس مہینے نہیں ہے تو 20 سال بعد یا مہینے بعد تخلیق اللہ تعالیٰ بنائے گا تو آپ دیکھ لینا۔ نہیں، ہر لمحہ دنیا کے ہر کونے میں ہر ٹائم تخلیق موجود ہے۔ قرآن تحریری قرآن کہتا ہے اس تخلیق کو پڑھو، نتیجے پر پہنچو۔ نتیجہ کیا ہے؟ تخلیقی قرآن سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے تخلیق کیا ہے، ہر چیز کو تخلیق کیا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ تخلیق بتاتی ہے کہ میرے ذریعے 2 علم سیکھو، ایک ہے محبت اہل بیت اور ایک ہے مخالفین اہل بیت کا علم۔ تو جو اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے تحریر کے ذریعے تخلیق اور تخلیق کے ذریعے حقیقت تخلیق، حقیقی قرآن تک جو قائم ہے، جو قائمہ نماز والا ہے، محبت اہل بیت، جنت اور دوزخ جس میں قائمہ ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، تو پھر وہ منزل اس کے سامنے ہوتی ہے۔ پھر وہ متاثر نہیں ہوتا کسی کے اوراق جلانے سے، کیونکہ ہمارے پاس تو الماریاں پڑی ہیں بھائی تحریر کی۔ تو اگر کوئی غیر مسلم قرآن کو جلا کر ویڈیو بناتا ہے تو ہم اس سے کیوں مشتعل ہوں؟ اگر وہ ویڈیو نہ بھی بنائے تو پھر بھی وہ ہماری تحریری قرآن، تخلیقی قرآن اور حقیقی قرآن کا مخالف ہے۔ تو ہمیں کیوں یہ کر رہے ہیں، مشتعل کر رہے ہیں اور ہم ہو رہے ہیں قرآن کی بے حرمتی کے نام پر مسلمان ذلیل ہو رہا ہے۔ اصل میں بیٹا قرآن کی بے حرمتی، قرآن کی جو بے عزتی ہے، قرآن کا احترام جو ہے نہ کرنا، وہ اصل میں یہ ہے کہ اس کے نتیجے کو رون دینا۔ نتیجہ کیا ہے؟ محبت اہل بیت۔ اور یہ جو ریلیاں نکالنے والے، احترام قرآن کا دعویٰ کرنے والے، یہ اہل بیت کی محبت سے بالکل دور ہیں، بالکل دور ہیں۔ یہ ملا ملوانے محبت اہل بیت ان کے دلوں میں بالکل نہیں ہے، غیروں کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے ان کے دلوں میں۔ تو جب بیٹا یہ تحریری قرآن جو تخلیق کی طرف بلاتا ہے، تخلیق سے پوچھیں، وہ اہل بیت اور مخالفین اہل بیت کا سبق دیتی ہے، اور یہ ملا ملوانے محبت اہل بیت سے بالکل آری ہیں۔ تو اصل میں یہ ہے بے حرمتی قرآن کی۔ الماریوں میں پڑا ہے، گھروں میں پڑا ہے، ترجمے کے بغیر یہ بالکل محبت اہل بیت قرآن سے نہیں سیکھ رہے اور تخلیق سے نہیں سیکھ رہے، تحریری اور تخلیقی قرآن نہیں پڑھ رہے۔ یہ ہے بے حرمتی قرآن کی۔ مسلمان نے کبھی قرآن کو کھول کر دیکھا نہیں ہے، اس پہ غور و فکر نہیں کیا۔ بار بار قرآن کہتا ہے افلا تتفکرون، افلا یعقلون، افلا تعقلون، افلا یتفکرون، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت۔ ہم نے انسان کو کیسے بنایا؟ بار بار بچے کے پیدا ہونے کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے۔ ہم نے نطفے سے بچے کو کیسے بنایا؟ تخلیق کا۔ اور زمین و آسمان کیسے بنائے؟ تخلیق کا ذکر ہے۔ حلال و حرام جانور کیسے بنائے؟ تخلیق کا ذکر ہے۔ سورج چاند ستاروں کا ذکر ہے، تخلیق کا ذکر ہے۔ آسمانوں کا ذکر ہے، تخلیق کا ذکر ہے۔ کوئی بھی صورت، رحمان ہو، سورہ واقعہ ہو، سورہ بقرہ ہو، حلال جانور، حرام جانور،
انسان، ماں باپ، سورج چاند ستارے، درخت، نباتات، سب تخلیق ہے، تخلیق کا ذکر ہے۔ جب تخلیق سے نتیجہ نہیں ملا نکال سکتا تو یہ ہے قرآن کی بے حرمتی، یہ ہے قرآن کی بے حرمتی، اس کے مقصد تک نہیں پہنچ سکتا، یہ ہے قرآن کی بے حرمتی، اور اسے بے حرمتی سمجھ ہی نہیں رہا، اور اس کو چومنا اور اس کو حفظ کرنا یہ اس کا احترام سمجھ رہا ہے، حالانکہ اس کے علم تک پہنچنا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ مقصد سے آ رہی ہے اور یہ ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ اب ہمارے پاس بہت سارے نسخے موجود ہیں، کافر تو ہمارا ہے ہی مخالف، وہ جلائے یا نہ جلائے، ہم اپنے مقصد کی طرف لگاتار لگے رہیں، تخلیق سے جڑے رہیں، تخلیق کو اگر مدارس میں پڑھائیں، تحریر کے ذریعے تخلیق پر پہنچیں، بچوں کو تخلیق کی حقیقت سکھائیں، وہ ہے اہل بیت کی محبت سکھائیں، ہر تقریر میں، ہر جمعے کی خطاب میں درود شریف کی حقیقت بتائیں، اپنے ہر تخلیق کو اجاگر کریں، اہل بیت کی محبت ہر لمحہ قائم رہے گی، تو یہ ہے محبت قرآن، یہ ہے قرآن کا مقصد ہی۔ تو جب یہ ملا ملوانے جلوس نکالنے والے اس حقیقت سے ہے ہی بے بہرا، اس سے لا علم ہے، تو یہ اصل میں گستاخ رسول، گستاخ قرآن، گستاخ اہل بیت یہ ہیں، گستاخ اہل بیت یہ ہیں۔ بیٹا جاگ جاؤ، ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر سلیم حیدر علوی سرچ کریں اور آپ کو اصل علم، جنت میں جانے والا علم ملے گا۔ محبت اہل بیت میں آ جائیے، اور ہر دور میں 6 ماہ بعد، سال بعد یہ ایک فتنہ اٹھتا ہے، لوگوں کو اہل بیت سے توڑ دیا گیا ہے، بالکل توڑ دیا گیا ہے، اور مختلف زاویوں سے اہل بیت کے قرب کو کمزور کیا جا رہا ہے، یعنی گستاخ قرآن، یعنی اوراق، یعنی وہ تو ہماری مسجد میں بڑے پڑے ہیں بھائی، اس کے مقصد پر آؤ، کسی نے قرآن جلا دیا ہے تو وہ بدبخت ہے، وہ جہنم میں جائے گا، اور موت آنے والی ہے۔ جو اس نظام سے دور ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ سزا دے گا، تو دنیا والے کتنی سزا دے سکتے ہیں؟ ان ملوانوں کو جو اہل بیت کا قرب جو ہے نا ختم کر رہے ہیں، اصل میں سزا ان کو بھی اللہ تعالیٰ دے گا، یہ ہے بے حرمتی کی سزا۔ موت کے بعد ملوانوں کو، ملاؤں کو بھی اللہ تعالیٰ دے گا، اور کفار جو ظاہری کفار ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔ جو ایسے آشنا ہے وہ اپنے مقصد میں لگا ہوا ہے، اس سے وہ بہت سی کمی محسوس کرتا ہے، میں نے بہت سارا کام ابھی کرنا تھا وہ نہیں کیا، وہ اپنے کام میں لگا رہتا ہے، تو جو جلاتا ہے، جو بے حرمتی کرتا ہے، اس میں وہ احمق ہے، وہ بیوقوف ہے، وہ اپنے آپ کو جہنم میں جھونک رہا ہے، تو وہ اصل میں گستاخی کی سزا پا رہا ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ تو بیٹا جاگیے، اہل بیت کی حقیقت واضح ہے، اجاگر ہے، تحریر میں بھی حسن اللہ یاری صاحب ٹاپ آف دی لسٹ ہیں، تحریری طور پر اہل بیت کے فضائل کمال وہ بتا رہے ہیں، اور تخلیق میں بھی اہل بیت ٹاپ آف دی لسٹ ہے، اور مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا اہل بیت کی محبت انسان کو سکھانا۔ اہل بیت کی محبت اگر نکل گئی تو وہ بندر ہے، ملا ملوانے اندر سے بندر ہیں، حضور کی حدیث بھی ہے، میرے ممبروں پر ایک زمانہ آئے گا کہ بندر ناچیں گے، وہ یہ زمانہ حضور کے وصال کے بعد شروع ہو گیا تھا، اور ممبروں پر دین کے نام پر جو تقاریر ہو رہی ہیں وہ بندر کی آواز ہے۔ اہل بیت کی محبت کی طرف آئیے، جڑ جائیے اہل بیت سے، اور فتنوں سے بچ جائیے، فتنوں کا دور ہے، ہر بندہ اپنے فتنے کو لے کر عوام کو گمراہ کر رہا ہے، اور محبت اہل بیت کسی کا نعرہ نہیں ہے، محبت اہل بیت کسی کا مقصد نہیں ہے، تحریری قرآن، تخلیقی قرآن سے رزلٹ کوئی نہیں نکال رہا، لہٰذا اہل بیت کی طرف آئیے، محبت اہل بیت حاصل کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔